بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ جب درجہ حرارت 27 ڈگری سے تجاوز کرے گا تو خود بخود بارش ہونے لگے گی۔ چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والا کانکن راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ آئندہ ہفتے تک دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کے انضمام سے باز رہے۔ اقوام متحدہ۔ اڑن تشتریوں پر امریکہ نے پھر کام شروع کر دیا۔ امریکہ معافی مانگ لے تو مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی 20 اہلکاروں کے مارے جانے پر پراسرار خاموشی کیوں؟ 2 مسلمان دوستوں نے لوگوں کو مفت آکسیجن سلنڈر فراہم کرنے پر اپنی گاڑی تک بیچ دی۔ جواب ان سے مانگا جائے جو ملک کو اس حال پر چھوڑ گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پرجوش تقریر۔ نمک کا زیادہ استعمال یا کم استعمال، دونوں ہی خطرناک۔ تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ دبئی میں آب و ہوا میں توازن پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی گلی بنائی گئی ہے جہاں ہر اس وقت بارش ہوگی جب ٹیمپریچر 27 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ یہ گلی دی ہارٹ آف یورپ میں قائم کی جائے گی، جو کہ دبئی میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے شروع کیے جانے والے منصوبے کا حصہ ہے۔ دی ہارٹ آف یورپ کا پروجیکٹ دبئی کے ساحل سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر دی ورلڈ آئی لینڈز نام کی جزیرہ نما جگہ پر ہوگا۔ یہ گلی 1 کلومیٹر لمبی ہوگی اور اس میں یورپی طرز پر ریستوران اور دیگر دکانیں بھی ہوں گی۔ اس گلی میں چلتے ہوئے لوگوں پر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہے گی۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رننگ سٹریٹ سالوں کی تحقیق اور تجربے کے بعد بنائی جا رہی ہے، جو کہ توقع ہے کہ اس سال تک مکمل ہو جائے گی۔ بی بی سی کا کہنا ہے کہ افریقی ملک تنزانیہ میں ایک چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والا کانکن پتھر بیچ کر راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ یہ پتھر اب تک ملک میں ڈھونڈے جانے والے تنزانائٹ پتھروں میں حجم میں سب سے بڑا ہے۔ اس کانکن نے ان 15 کلو وزنی پتھروں کو ملک کی کانکنی کی وزارت کو بیچ کر $34 لاکھ کمائے۔ تنزانائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو صرف شمالی تنزانیہ میں ہی پایا جاتا ہے اور اس کی مدد سے زیور بنائے جاتے ہیں۔ یہ زمین پر پائے جانے والے سب سے زیادہ نایاب پتھروں میں سے ایک ہے اور ایک مقامی ماہر ارضیات کے اندازے کے مطابق اس پتھر کی سپلائی شاید اگلے 20 برس تک مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ اس قیمتی پتھر کی خاص بات اس کا مختلف رنگوں کا مجموعہ ہونا ہے، جس میں سبز، جامنی، سرخ اور نیلا شامل ہے۔ اس کی قیمت کا تخمینہ اس کے رنگوں کی صفائی سے لگایا جاتا ہے۔ جتنا واضح رنگ ہوگا پتھر کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تنزانیہ کے صدر جان مگوفولی نے اس کانکن لائزر کو فون کیا اور انہیں اس حوالے سے مبارکباد دی۔ صدر کا کہنا تھا کہ یہ فائدہ ہے چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے کانکنوں کا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنزانیہ خوشحال ہے۔ اس کانکن لائزر کی عمر 52 برس ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک شاپنگ مال اور ایک سکول بناؤں۔ میں یہ سکول اپنے گھر کے قریب بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت سارے غریب افراد ہیں جو اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چیزیں پیشہ ورانہ طور پر چلائی جائیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ میرے بچے کاروبار کو پیشہ ورانہ طور پر چلائیں۔ اس کانکن کا مزید کہنا تھا کہ اس غیر معمولی واقعہ کی وجہ سے ان کی رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کانکن لائزر جیسے چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے کانکن حکومت سے تنزانائٹ کی کھوج کے لیے لائسنس لیتے ہیں، تاہم بڑی کمپنیوں کی زیر انتظام کانوں کے قریب غیر قانونی کانکنی بھی ہوتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ ہفتے تک دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ متعدد متاثرہ علاقوں میں یہ وبا ابھی تک نقطۂ عروج پر نہیں پہنچی ہے، کورونا کے مجموعی مریضوں میں آدھی تعداد 2 براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ میں سامنے آئی ہے۔ بہت سے ممالک میں گزشتہ ہفتے کے دوران کورونا کے مریضوں میں 20 سے 25% اضافہ سامنے آیا ہے۔
عالمی ادارہ صحت ایک سے زیادہ مرتبہ باور کرا چکا ہے کہ ایسے اقدامات کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جو اس متعدی بیماری پر روک لگا سکیں۔ ان اقدامات میں سماجی فاصلہ، ہجوم اور اجتماع میں اکٹھے ہونے کو کم کرنا، ماسک پہننے اور ہاتھوں کو دھونے کی مستقل پابندی کرنا اور سینیٹائزر کا مسلسل استعمال کرنا شامل ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقوں کے انضمام سے باز رہے۔ سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ یہ انضمام نہ صرف عالمی قوانین کی شدید خلاف ورزی ہے بلکہ دو ریاستی حل کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس سے مذاکرات کی بحالی کے امکانات بھی محدود ہو جائیں گے۔ امریکن سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے خلائی تشتریوں سے متعلق UFO پروگرام میں نئی چیزیں شامل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ان کا امریکی دفاعی ادارے کے اس پروگرام کے ذریعے عوام تک بہتر معلومات پہنچانا ہے تاکہ کوئی لوگوں کو UFO سے متعلق کی گئی باتوں پر گمراہ نہ کر سکے۔ سینٹ کے ارکان تسلیم کرتے ہیں کہ یہ موضوع انتہائی حساس ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل کمیٹی نے کہا تھا کہ اس پروگرام کو 2012 میں ختم کر دیا گیا تھا۔ دسمبر 2017 میں تسلیم کیا تھا کہ اس نے خلائی تشتریوں کے بارے میں تحقیقات کے اس پروگرام کو خفیہ طور پر لاکھوں ڈالر بھی جاری کیے تھے۔ اڑن تشتریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے سیارے کی کوئی ذہین مخلوق زمین سے تعلق قائم کرنے یا اس کے بارے میں تحقیق کے لیے اپنی اڑن تشتریاں بھیج رہی ہے۔ تاہم اب تک ان دعووں کی سائنسی نشاندہی نہیں ہو سکی ہے۔ دنیا کے بعض علاقوں میں مبینہ طور پر دیکھی جانے والی ان پر اسرار اڑن تشتریوں ان سے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سیارے سے زمین پر آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ چائنا کی جاسوسی کی صلاحیت اور اس کام کے لیے دیگر خلائی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بھی پریشانی کا شکار ہے۔ چین کے مخالف ممالک چین کے حوالے سے خطرات پر زیادہ خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس برس اپریل میں پینٹاگون نے 3 ویڈیوز جاری کی تھی جس میں ایک امریکی پائلٹ کا اس اڑن تشتری کا سامنا کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اس ایک ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ جہاز پر لگا ہوا اسلحہ استعمال کرنے کا سینسر ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تاہم پائلٹ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ پائلٹ سینسر میں دیکھتا ہے کہ بہت دور کوئی چیز تیزی سے دائیں سے بائیں جانب پرواز کرتے ہوئے غائب ہو جاتی ہے۔ امریکہ 2015 میں منسوخ کیے گئے معاہدے پر معذرت کرے اور ایران کو ہرجانہ دے۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایران کے مذاکرات کی دعوت جھوٹ اور فریب ہے۔ دوستو، ایسا ایران کا کہنا ہے۔ ایران کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران سے مذاکرات کو غیر مخلصانہ قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ماہ رواں میں ایرانی حکومت کو نئی ڈیل کی پیشکش کی تھی۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا نے ہماری زمین لے لی، بھارت اپنا علاقہ واپس لینے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کھلم کھلا چائنا کے دعوے کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں۔ مودی بھارت اور ہماری فوج کی حمایت کی بجائے کیوں چائنا کی حمایت کر رہے ہیں؟ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں لداخ کی وادی گلوان میں سرحدی خلاف ورزی کرنے پر چینی اہلکاروں نے 20 بھارتی اہلکاروں کو ہلاک اور 80 کے قریب اہلکاروں کو زخمی کر دیا تھا، جبکہ 3 افسران سمیت 10 اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا تھا جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا تھا۔ اس بڑے واقعہ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اچانک خاموش ہو گئے تھے۔ البتہ ان کا ایک رسمی بیان ضرور سامنے آیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت امن چاہتا ہے لیکن اکسانے پر جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ اس بیان کے بعد اپوزیشن کی جانب سے بھی مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم کو سرنڈر مودی بھی کہہ دیا تھا۔ انڈیا میں کورونا کے مریضوں میں روزانہ ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست مہاراشٹر اور بطور خاص ممبئی شہر ہوا ہے۔ کورونا کے مریضوں کے لیے ہسپتالوں کی کمی اور علاج کی ناقص صورتحال کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وبائی مرض کے خلاف لڑنے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں۔ ایسے ہی 2 مسلمان دوست ہیں جنہوں نے کورونا کے مریضوں کے لیے مفت آکسیجن سلنڈر فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔
اور اس کے لیے انہوں نے اپنی کار تک فروخت کر دی ہے۔ دو دوست شہنواز حسین اور عباس رضوی ممبئی میں کورونا کے مریضوں کے لیے مفت آکسیجن سلنڈر فراہم کر رہے ہیں۔ شہنواز کا کہنا ہے کہ اب تک ہم 250 سے 300 سلنڈر فراہم کر چکے ہیں، کوئی بھی ہم سے آ کر سلنڈر لے سکتا ہے، بس اسے ڈاکٹر کا نسخہ دکھانا ہے کہ وہ کورونا سے متاثر ہے۔ 31 سالہ شہنواز حسین نے کہا ہے کہ اس وبا کے دوران لوگوں کو ہسپتالوں میں بیڈ اور آکسیجن کا ملنا دشوار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے شہر بھر کے ہسپتالوں کا حال دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جسے بھی فوری طور پر آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہوگی اسے ہم فراہم کریں گے۔ ہم لوگ اس میں امیر غریب یا ہندو مسلم کی تفریق نہیں کر رہے ہیں، جو کوئی ہمارے پاس ڈاکٹر کا نسخہ لے کر آتا ہے ہم اسے ممبئی بھر میں آکسیجن سلنڈر فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آکسیجن کا سلنڈر 48 گھنٹوں کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ عباس نے مزید بتایا کہ زیادہ تر آکسیجن کی ضرورت رات میں محسوس ہوتی ہے اور وہ روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 سلنڈر فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ حکومت ابہام کا شکار تھی، اگر ملک میں کسی حکومت میں ابہام نہیں تھا تو وہ ہمارا ملک اور ہماری حکومت تھی۔ 13 مارچ سے اب تک میری کسی ایک بات پر بتا دیں کہ میں نے تضاد برتا ہو۔ آج دنیا کورونا بڑھنے کے باوجود لاک ڈاؤن کھول رہی ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ درست اعداد و شمار کی وجہ سے ہم کاروبار بھی کھول رہے ہیں اور مخصوص جگہوں پر سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے 13 مارچ سے اکانومی بند کی مگر ہم نے اسے جلد کھول دیا، ساری دنیا کی طرح ہماری بھی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 100 سال میں پہلی بار ایسا معاشی بحران آیا ہے، دنیا کی معیشت کو 12 کھرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ برطانیہ کی معیشت 20% نیچے چلی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، ہم کورونا کے پیچھے نہیں چھپ رہے۔ جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی معیشت نہیں ملی تھی، 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت بڑا فرق تھا، اس وقت ہمیں ڈالر 122 کے اوپر ملا تھا۔ ان کا کہنا تھا اس لیے غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہونا ہی تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں حکومت ملی تو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، گیس، بجلی اور دیگر معاہدے ہم نہیں، ہم سے پہلی حکومتیں کر کے گئی تھیں۔ ہمیں بڑے بوجھ کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہماری وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس ملک کی سابقہ قیادت کی وجہ سے تھا۔ ہم مجبور ہو کر دنیا کے پاس پیسے مانگنے گئے۔ میں نے 30 سال سے سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ کی، کبھی ہسپتالوں، یونیورسٹی کے لیے پیسے مانگے لیکن کبھی اتنی شرم نہیں آئی۔ جب ہم ملک کے لیے غیروں کے آگے گئے تو بہت زیادہ شرم محسوس ہوئی، اس کے باوجود ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے دنیا کے ملکوں میں پیسے مانگنے گئے تھے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جب میں واشنگٹن گیا تو میرا خرچ نواز شریف اور آصف علی زرداری کے اخراجات کا موازنہ کر لیں۔ یو این او میں آصف علی زرداری نے 13 لاکھ ڈالر، نواز شریف نے 11 لاکھ، شاہد خان عباسی نے 7 لاکھ اور میں نے 1,62,000 ڈالر خرچ کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا مقروض ملک کو اتنے اخراجات کرنے چاہیے تھے؟ ایک طرف ہم پیسے مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج ہم سے جواب مانگے جا رہے ہیں، جواب انہیں دینا چاہیے جنہوں نے ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم کیے، وزیر اعظم ہاؤس کا سٹاف 534 سے کم کر کے آدھا کر دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے بھی اپنے اخراجات کم کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ احساس پروگرام میں سیاسی مداخلت ہے، اب تک حکومت 200 پناہ گاہیں بنا چکی ہے، مزدور اور دہاڑی داروں کے لیے مختلف شہروں میں پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ پہنچا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جس طرح نمک کی زیادتی انسانی جان کے لیے خطرہ ہے، اسی طرح نمک کی کمی بھی انسان کی جان لے سکتی ہے۔ تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے افراد جو روزانہ 3 سے 6 گرام کے درمیان نمک کی مقدار استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے امراض اور اموات کی شرح کم ہوتی ہے، جبکہ 5 گرام سے زائد نمک کی مقدار استعمال کرنے والے افراد بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تحقیق میں مزید بتایا گیا ہے کہ یومیہ 2 گرام سے کم یا 6 گرام سے زائد نمک استعمال کرنے والے افراد کی زندگی کو سنگین خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے پروفیسر مارٹن ڈونل نے 18 ممالک سے 1 لاکھ افراد پر ریسرچ کی، جبکہ ریسرچ کرنے والوں میں عالمی سائنسدانوں نے بھی حصہ لیا۔ 4 سال تک جاری رہنے والی تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے افراد جو روزانہ سوڈیم کی 2 گرام سے کم مقدار استعمال کرتے ہیں، ان میں دل کے امراض کے علاوہ بلڈ پریشر اور شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ ماہرین نے تجویز دی ہے کہ جسم میں نمک کی مقدار کے لیول کو برابر رکھنے کے لیے پھل اور سبزیوں کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔